کریں تو کہہ دے رب تمہارا بڑی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب اور گرفت نہیں ٹالی جا سکتی مجرم کو. اب دیکھیے دنیا میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے. پدی نہیں خاموش رہتی. پدی سمجھ آئی کہ ساتھ تو سن چکی ہیں اور کون خاموش رہے گا. اب ان مشرکین نے اپنے شرک اور تحریمات خود ساختہ کے لیے دلیل کیا پیش کی. ان کی دلیل سمجھے پھر اس کا توڑ سمجھے. بتاکید کہہ دیں گے وہ. میں نے عرض کیا تھا کہ مظاہرے پر جب سین داخل ہو تو ضمہ شرعی تاکید کے معنی میں بتاکید کہہ دیں گے وہ جو مشرک. اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے, ہمارے آبا نہ کرتے. اگر یہ شرک منع ہوتا تو رب ہمیں روک دیتا, ہمیں بھی ہمارے آبا, اور ہم بھی کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے ہمارے بڑے. تو یہ رب کرواتے ہم کرتے. رب تعالیٰ فرماتے اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھی, حتیٰ کہ ہماری گرفت انہوں نے چکھی. تو کہہ دے تمہارے پاس علم ہے, لاؤ فتخرجوا لنا. تم نہیں پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی, اور نہیں اور تم مگر اٹکل سے باتیں کرتے. تو کہہ دے اللہ کے لیے انتہائی حجت البالغہ, انتہا کو پہنچنے والی دلیل ہے. اب وہ دلیل خود قرآن سے 14واں پارہ سورۃ النحل نکالے. چودواں پارہ ہے سورۃ النحل. سورت کا 4واں رکوع ختم ہے, 5واں شروع, اور پارے کا 10واں رکوع ختم ہے, 11واں شروع. اصطلاح پہلے میں بیان کر چکا ہوں. سورت کا 4تھا رکوع ختم ہے, اوپر والا ہندسہ سورت کا رکوع بتائے گا. نچلا ہندسہ یہ پارے کا رکوع بتائے گا. تو سورت کا 4تھا ختم ہے, 5واں شروع, اور پارے کا 10واں ختم ہے, 11واں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء كذلك فعل الذین من قبلہم فهل على الرسول الا البلاغ المبین وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اب بات سمجھیں. کافروں نے یہ کہا, مشرکوں نے, کہ ہم جو کرتے ہیں اگر بقول تمہارے یہ شرک ہے تو رب ہمیں کیوں کرنے دیتا, منع کیوں نہیں. ہم نے جو اپنی مرضی سے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں, اگر رب اس پر راضی نہیں ہے تو رب نے منع کیوں نہیں کیا. رب ہی تو کرواتا ہے. اس کا جواب دیا کہ منع کرنے کے 2 طریقے. ایک یہ کہ رب تم سے اختیار ہی سلب کر لے, تو پھر کا مطلب یہ ہوا کہ تم یا تو معصوم فرشتے بن گئے, بدی کے اختیار ہی نہیں, اور بالکل اختیار نہ ہو تو پتھر اینٹ بن گئے, پھر انسان تو رہے نا. اگر کلیتاً اختیار طلب ہو تو پھر تو اینٹ پتھر بن گئے. بدی کا اختیار طلب کر لے تو فرشتے بن گئے. ہو تم انسان, ہدیناہ النجدین, ہم نے انسان کو خیر کی بھی شر کی بھی توفیق. باقی دوسرا منع کرنا ہے تشریعی طور پر, تو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں. وَعَلَى الرُّسُلِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, پیغمبروں کے ذمہ نہیں مگر پہنچانا کھول کر. اللہ کے بھیجے پیغمبر منع کرتے رہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر امت میں ہم نے رسول کیا. انہوں نے کہا اعبدوا اللہ
واجتنبوا الطاغوت. تو رب نے منع تو کیا، پیغمبر بھیجے، ہر امت میں بھیجے، ہر قوم میں بھیجے. تم کیسے کہتے ہو کہ رب ہمیں کیوں نہیں منع کرتا؟ تو رب نے تو منع کیا، پیغمبر بھیجے. اسی کو رب تعالیٰ نے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ سے تعبیر، وہاں اجمال ہے. حجت البالغہ یہ کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور ہر امت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر میں ہم نے رسول بھیجے. پیغمبروں نے شرک سے منع کیا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. بات سمجھ آ گئی؟ تو حجت البالغہ کا یہاں معنی اجمالی، جہاں 14ویں پارے میں اس کی تفصیل ہے. رب نے منع کیا. باقی یوں منع کریں کہ قوت سلب کر لیں، تو میں نے کہا اگر کلیتاً قوت سلب ہو تو اینٹ پتھر بن گئی. چھڑ کی ختم کرے تو تم معصوم فرشتے بن گئے. تو کہہ دے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. بس اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دیتا، یعنی سب کو ہدایت پر مجبور کر دیتا. تو ایسا کر سکتا ہے، پر انسان کو انسان رکھا ہے. ہدیناہ النجدین، دو رستے بتائے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کہہ دے ہلما شہداء. یہی بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، پھر آئندہ اس علماء کی بات سے انشاءاللہ زندگی بھی تو نہیں آئے گی، کیونکہ دوبارہ بات جو ہے وہ لبٹی نہیں ہے، پوری نہیں. نبراس انشاءاللہ صفحہ 48 ہوگا. نبراس شرح و شرح العقائد صفحہ 48 میں علماء کی تحقیق. بصریین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ تھا ہا حرف تنبیہ. لما امر ہے لما یا لموں کا، ہا حرف تنبیہ، لما امر ہے لما یا لموں کا. لما نفسہ کا ہے، عجم نفسہ کا، اپنے نفس کو اکٹھا کر متوجہ کر میری طرف. حالکہ راغن کا اس کا لفظی معنی ہے ہلما، توجہ کر میری طرف. اور کوفرین کہتے ہیں کہ اصل میں حل امہ ہے، حل، اور امہ اما یا ام و نصر باب ہے اس کا امر ہے. حل امہ. اب اس پر سوال ہوگا کہ امہ کے معنی قصر کرنے کے، حل استفہام ہے، استفہام کیسے داخل ہوا امر پر؟ تو اس کا جواب اسی نبراس میں ہے کہ حل کسی وقت تحریض کے لیے ابھارنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ امر کے موافق کرنا کے مخالف. یہ کیا کہا؟ پھر میں آگے چلوں. حوالہ اپنے پاس نوٹ کر لینا. نبراس کا صفحہ 48 ثمانیۃ واربعون، 48 صفحہ نبراس کا. ہاں، لما حرف تنبیہ ہے، لما یلمو یہ امر ہے. لما یلمو، لما اصل میں امر ہے، لما یلمو جس کے معنی متوجہ کر، عجم نفسہ کا، اپنے نفس کو میری طرف متوجہ کر. تو ہار پہ تنبیہ تھا، حمزے کو اڑا دیا، ہلما بن. اور یہ کہتے ہیں کہ ہلما اصل میں حل امہ، حل حرف استفہام ہے، اور ام یا لما ام یا باب نصر ینصر کا امر ہے. پھر ان پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ام یا یہ امر ہے، اس کا معنی ہے قصد کرنا، اور حل جو یہ استفہام ہے، اس کا کیا جوڑ؟ یہ دونوں کس طرح کٹے ہو گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ استفہام جو ہے کبھی کبھی تحریر کی ہوئی ہے. حل استفہام نا، حل کا لفظ کبھی تحریر کے لیے، یہاں تحریر. اچھا، اب آگے سن. نحات حجازیین وہ کہتے ہیں کہ یہ مفرد آتے ہیں.
ہلما واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یکساں. اور نحات نجدیین یہ کہتے کہ نہ مفرد کے لیے مفرد ہلما، ہلما، ہلمو، ہلمت، ہلمتا، یہ آگے اس کو چلتا. کیا کہا میں نے؟ نحات حجازیین وہ کہتے ہیں کہ یہ مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے حلم میں آتا ہے، اور نحات نجدیین کہتے ہیں کہ نہیں، مفرد کے لیے الگ، جمع کے لیے الگ، اور تثنیہ کے لیے الگ ہے. اچھا، پھر یہ کبھی لازمی آتا ہے کبھی متعدی، یہ کبھی لازمی آتا ہے کبھی لازمی ہو تو اس کو مفعول کی ضرورت نہیں، متعدی ہو تو مفعول چاہے گا. یہاں متعدی ہے، ہلما شہداءکم، لاؤ اپنے گواہ. اور سورۃ الاحزاب میں آئے گا ہلما الینا، چلے آؤ ہماری طرف. یہ لازمی بھی آتا ہے اور یہاں متعدی ہے اور وہاں لازمی. اچھا جی، فرمایا ہلما الینا. بس اگر وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے تو فلا تشہد معہم، تو گواہی نہ دے ان کے ساتھ، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور نہ ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہ ہم بربہم یعدلون، رب کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے. کل کہہ دے تعالو آؤ، اصلوں میں پڑھوں وہ چیز جو حرام کی تم پر تمہارے رب نے، یہ کہ شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو من املاق، فقر کے خوف سے. ہم تم ہی رزق دیتے اور ان کو، اور نہ قریب جاؤ بے حیائیوں کے، وہ جو ظاہر ہیں ان سے اور جو مخفی ہیں. اور نہ قتل کرو تم اس نفس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، اس چیز کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتے ہے تاکہ تم تعقلون سمجھو. اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو یہاں تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی، اور پورا کرو معاف اور تو انصاف کے مطابق. نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور جب کہو تم بات فاعدلوا، پس عدل کی کرو، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو. اس چیز کی اللہ تمہیں تاکید کرتے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور بے شک یہ جو ہے صراط ہے میرا، راستہ ہے میرا مستقیم، بس اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو راستوں کی، بس وہ تمہیں بکھیر دیں گے اس کے راستے سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم تتقون بچو. پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً علی الذی احسن، تمام کرتے ہوئے اس چیز پر جو جس نے نیکی کی، اور تفصیل ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائے. رب مشرکین نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں حرام کچھ حلال کر دی. اسی مد میں ہے تو ان سے کہ آؤ میں تلاوت کرتا ہوں ان چیزوں کی کہ جو رب نے تم پر حرام کی. اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک حرام. اب یہاں اشکال ہے، غور سے سمجھی پھر جواب سمجھی. یہ اشکال السراج المنیر، ابو سعود بیضاوی، کشاف، روح المعانی وغیرہ وغیرہ تمام تفسیر. وہ یہ ہے کہ جہاں ان لا تھا ان، تو اس کو لا نے ادغام کیا. تو جہاں لا بھی ہے تو اب مانے تو مقصود کے خلاف بنتی. وہ کیا؟ آؤ اصلو ما حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کروں وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ حرام کی ہے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا حرام ہے. تو کیا کرو گے؟
شرک کرو. حرام رب نے کیا ٹھہرایا؟ اللہ تشرکوا بھی، حد میں شرک کو حرام قرار دیا. تو مفہوم کیا نکلا؟ شرک کرو. لاکھ جی یہ آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ سننا ہے؟ اچھا تو جی ہاں وہ تو ہوگی انشاءاللہ 12 کے بعد. ہاں سنیں، خاموشی سے سنیں. تو جہاں یہ ہے کہ اللہ تشرکوا حرم ربکم علیکم، حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، اللہ تشرکوا بھی، حد میں شرک کو حرام کیا، شرک نہ کرنے کو. تو مفہوم کیا نکلا؟ اس میں شرک کے سب حکم. جن تفسیروں کا میں نے تذکرہ کیا ان میں اور تفسیروں میں ہے، ایک یہ کہ لا مزیدۃ لا زائد. مانا یہ ہے کہ آؤ میں پڑھوں، جو چیز تم پر تمہارے رب نے حرام کی وہ ان تشرکوا بھی، لا اڑا دیا. یہ حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، شریک ٹھہرانا حرام، لا مزید. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جملہ ربکم پر ختم ہو جائے. آؤ میں تلاوت کروں تم پر وہ چیز جو حرم ربکم، جو رب نے حرام کی. آگے جملہ مستانفہ ہے، علیکم لازم ہے تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، حلال لزوم کے لیے اور وجوب کے لیے لازم ہے تم پر یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. تیسرا یہ کہ یہاں فعل محذوف مانتے ہیں، سراج المنیر وغیرہ تمام تفسیروں میں یہ ہے. آؤ میں پڑھ کر کے تلاوت کروں وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی. ہمارا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ 3 آسان باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی ہیں. والباس طویل، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو. من املاق، یہاں خشیہ کا لفظ محذوف ہے، دوسرے مقام پر مذکور ہے من خشیت الاملاق، فقر کے خوف سے. یاد رکھنا عرب کے سارے قبیلے نہ تھے، بعض قبیلے ہیں ان کا نام علامہ خضری بک نے المحاضرات الاسلامیہ میں ان کے نام دیے. محاضرات اسلامی للخضری بک، اس نے ان قبیلوں کے نام دیے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں قبیلہ تھا جو بچیوں کو زندہ درگور کرتا، سب نہ کرتے. پھر بعض ایسے بھی تھے جو لڑکوں کو بھی مار ڈالتے تھے کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے. تو فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو، فقر کے خوف. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ان کو بھی دیتے. اگر تمہیں یہ خدشہ ہو تو پہلے تو خود اپنا گلا کاٹو کہ کہاں سے کھاؤ گے، پھر ان کے پیچھے ہو تو تمہیں بھی رزق دیتے ان کو بھی دیں گے. اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، جو ظاہری طور پر کی جاتی ان سے بھی، جو باطنی طور پر ان سے. اس نفس کو مت قتل کرو جس کا قتل کرنا رب نے حرام قرار دیا مگر بالحق. میں نے پہلے پارے میں عرض کیا تھا کہ قتل بالحق کی صرف 3 صورتیں ہیں: قصاص میں قتل کرنا، زانی محسن کو قتل کرنا اور مرتد. یہ ہیں، اس کے بغیر مت قتل کرنا. اس کی اللہ تمہیں تاکید کرتے تاکہ تم سنو. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ الا باللہ، یہ اللہ کی صفت ہے، موصوف اس کا محذوف ہے. بعض کہتے ہیں بالخصلۃ التی، بعض کہتے ہیں بالطریقۃ التی، اس طریقے کے ساتھ جو احسن ہو، جہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اشدہ ہو، اپنی جوانی ہو. اشد کی بات یہی لکھیں، اشد کی بات یہی لکھیں. سراح
لغت کی کتاب ہے. انشاءاللہ صفحہ 134 ہوگا. 134 صفحہ سوراخ. اس میں اس لفظ اشد کی بات اور بھی ہے لیکن یہ تو میں نے نام دیا. ایک بات یہ کہتے کہ لفظ اشد یہ ہے مفرد، وزن اس کا جمع ہے. جیسے آنق لفظ مفرد ہے، وزن جمع کا ہے. لا نظیر لہما، عربی میں ان کی اور کوئی نظیر کہ مفرد ہوں وزن پر جمع. دوسری بات یہ جمع کے صیغے ہیں لیکن لا مفرد لہو من لفظ ہی، ان کے لفظ ان کا مفرد. دو تیسری بات سیبوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جمع شدتن، جیسے نعمت مفرد ہے، انعم اس کی جمع. چوتھی بات شد ان کی جمع ہے، جیسے قلب کی جمع اقلوبات. پانچویں بات شد ان کی جمع جیسے زیب ان کی جمع اذعبات. یہ 5 تفسیریں ہیں شد کی، یہی باحوالہ میں نے عرض کر دی ہیں. بتائیے کیا کام ہے؟ سورہ صفحہ 134 پر یہ لکھا ہے کہ لفظ اشد یہ جمع ہے، نہیں یہ مفرد ہے بغیر میں جمع. جیسے آنق یہ جو مفرد ہے، مفرد ہے وزن جمع ہے. وزن جو ہے ایک اشد ہے، ایک آنق ہے. ولا نظیر لہما. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ مفرد ہے نا جمع ہے، جمع ہے اور اس کا مفرد اس کے لفظ سے کوئی مفرد نہیں. اس کا مفرد ہے. دو اور تیسرا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے اشد شدت ان کی، شدت نعمت ان کی انہم جمع ہے. نعمت مفرد ہے، انہم جمع ہے. چوتھا شد ان کی جمع جیسے قلب مفرد ہے، اقلب جمع ہے. پانچواں شد ان کی جمع ہے، جیسے زیب ان کی جمع اذعبات. اب آئندہ یہ لفظ آئے گا تو اس کی کوئی تشریح نہیں. ووفل کہلا اور پورا پورا ماپو اور میزان تولو انصاف کے مطابق. ہم نہیں تکلیف دیتے کسی لفظ کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور جب کہو بات عدل انصاف کی کہو، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیا ہو، اللہ کے وعدے کو پورا کرو. اس کی تاکید ہے تمہیں تاکہ نصیب. ورنہ ھذا صراطی مستقیم، یہ جو اوپر بیان ہوا کہ شرک نہ کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مذکور، یہ صراط مستقیم ہے. اس کی پیروی کرو. ان کو چھوڑ کے اور راستوں کی پیروی نہ کرو، تمہیں ان راستوں سے بخیر دیں گے. وہ یہ شرک کرو گے، قتل کرو گے، فحشات کا ارتکاب کرو گے، یتیموں کا مال کھاؤ گے، کم تولو گے، کم ماپو گے. بات سمجھ آتی ہے؟ ذالکم وصاکم بالعلم ثم آتینا موسیٰ. ثم تو تاخیر کے لیے ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ایک ہوتی ہے تاکیب ذکری، ایک ہوتی ہے تاکیب حقیقی. ثم یہاں تاکیب ذکری کے لیے ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ احکام تو تم نے سن لیے، پھر یہ ذکر بھی سن لو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. یہ نہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو قرآن سے بعد میں. ثم تاکیب ذکری کے لیے کہ اس کا ذکر پھر تمام علی الذی احسن، یہ انشاءاللہ آپ کو جلالین تک ملے گا. تماما للنعمت علی الذی احسن القیام بہ، تماما للنعمت علی الذی احسن القیام بہ. یہ آپ کو جلالین تک ملے. ہے کوئی جلالین استاد یہاں؟ سو گئے میرے سامنے. پڑھ لیجیے نا، آپ پر بھی یقین ہے میاں. یہ دیکھیے
وَثُمَّ لِتَرْتِیبِ الْأَخْبار، جس کو ثم ترتیب ذکری کی، تماماً للنعمت علی الذی احسن القیام بہ، ہم نے اپنی نعمت مکمل کی اس پر جس نے اس کو صحیح معنی میں قائم کیا. ذالکم وصاکم بہ، اور تفصیلا لکل شیء. اب اس تفصیل کے متعلق تفصیل تو ہم نہیں کرتے، شوق ہو تو ازالت الریب میں ہم نے بڑی مبسوط بات کر دی. ایسے الفاظ سے اہل بدعت وغیرہ نے یہ ثابت کیا ہے قرآن کی صفت آتی تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے. تو کہتے جب ہر چیز کی تفصیل ہوئی تو قرآن کے علم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو غیب آ گئی. ہم نے وہاں طویل بات کی ہے. اگر اس سے یہ ثابت ہے تو پھر یہ کہو کہ تورات کی صفت بھی تفصیلا لکل شیء، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بھی کلی سے ثابت کرو. پھر جو تورات کے ماننے والے تھے سب کے لیے ماننا پڑے. تو تفصیلا لکل شیء کا مطلب یہ کرتے ہیں تفصیلا لکل شیء یحتاج الیہ فی امر الدین، جن چیزوں کی دین میں حاجت اور ضرورت پڑتی ہے ان کی. بعض تفسیروں میں تفصیلا لکل شیء لکلیات الدین، ضوابط الدین، اصول الدین، ان کی تفصیل ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب اس کو نازل کی ہم نے برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور ڈرو تم تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تاکہ نہ کہہ دو تم پختہ بات و تاریخی کتاب دو گروہوں پر ہم سے پہلے، اور بے شک شان یہ کہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل. اور تقولو، یا نہ کہہ دو تم کہ اگر بے شک ہم پر کتاب اتاری جاتی البتہ ہم ہوتے زیادہ ہدایت والے ان سے. بس تحقیق سے آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت. بس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کی اور سدا کا اعراض کیا ان آیات سے. ہم قریب ہم بدلا دے گی ان کو جو اعراض کرتے ہماری آیات سے برا عذاب بسبب اس کے جو وہ یصدقون اعراض کرتے. نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کا کہ آئے ان کے پاس فرشتے، جائے تیرا رب، جائے تیرے رب کی بعض نشانیاں. جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں، نہیں نفع دے گا کسی نفس کو ایمان اس نفس کا جو نہیں تھا ایمان لائے سے پہلے، یعنی کمایا تو اس نے اپنے ایمان میں خیر کو. تو کہہ دے انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وقالوا شیعہ اور شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء تیرا ان سے کوئی تعلق. انما امرهم الی اللہ، پختہ بات ان کا معاملہ خدا کے ساتھ. پھر خبر دے گا ان کو اس کاروائی کی جو کرتے. جو لایا نیکی پس اس کو 10 گنا ملے گا، جو لایا برائی پس نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اس جیسا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو کہہ دے بے شک میں جو ہوں ہدایت دی مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی، دین ہے سیدھا، ملت ابراہیم علیہ السلام کی، حالہ کونی حنیفہ، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں. کہہ دے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، کوئی شریک اس کا نہیں، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا. تو کہہ دے کہ اللہ کے بغیر اور میں تلاش کروں رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اسی پر پڑے گا، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو. پھر تمہارے رب کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، وہ خبر دے گا اس کاروائی کی جس میں تم اختلاف کرتے ہو. اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں اور بلند کیا بعض کو بعض کے اوپر درجہ میں، تاکہ تمہارا امتحان ہے اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی. ان ربا کا سریع العقاب وانہ لغفور. رب اوپر تورات کا ذکر، اب قرآن پاک کا ذکر آیا. جیسے وہ کتاب ہم نے اتاری
وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اس کی پیروی کرو۔ ڈرو تم گویا کہ اس کی مخالفت سے تاکہ تم رہ کی۔ اچھا، اس کتاب کے اتارنے کی علت کیا ہے؟ ان تقولوا، ترکیبیں میں دونوں عرض کر چکا ہوں۔ کوفین کے قاعدے کے مطابق میں نے ترکیب کیا کی، لئلا تقولوا، اس لیے ہم نے نازل کی تاکہ تم نہ کہہ دو کہ کتاب نازل کی گی پہلے دو گروہوں پر، وہ ایک یہود دوسرے نصارہ، ان پر تورات اتاری گی، ان پر انجیل اتاری، اور ان مخففہ من المثقلہ انہو، اور بعض ضمیر نکالتے انا، بے شک ہم، شان یہ ہے کہ بے شک وہ اب ان کے پڑھانے سے غافل تھے۔ کیوں؟ وہ کوئی عبرانی میں تھی، کوئی تورانی میں تھی، کوئی اور کسی زبان میں ہوگی، ہم نہیں جانتے۔ یا یہ نہ کہہ دو کہ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب اتاری جاتی ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت کرتے۔ ہمارے اس بہانے کو دور کرنے کے لیے فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اعراض کیا ان سے، ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ برا تھا، کیوں اعراض کرتے؟ فرمایا قرآن پاک جیسی کتاب آ چکی، اب کس بات کی انتظار کریں؟ تمام کتابوں میں بڑی محکم اٹل، کس بات کی اب انتظار کرتے؟ حل ینظرون، یہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کا کہ فرشتے عذاب لے کر کے آئیں، یعنی کہ جان نکالنے کو آئیں۔ اور یاتی ربوں کا دوسرے پارے میں تفصیل عرض کر چکا کہ متقدمین حقیقت پر حمل کرتے کہ جو اللہ آئے، قیامت کے دن آئے گا جو اس کی شان کے لائق۔ متاخرین کہتے ہیں یہاں مزہ اور یاتی ربوں کا، اے امر و رب کا، تیرے رب کا حکم آئے، جیسے سورۃ النحل میں امر کا لفظ کیا ہے۔ دونوں باتیں میں پہلے اب کر چکا ہوں۔ یا تیرے رب کی بعد نشانیاں آئیں، فرمایا جب تیرے رب کی بعد نشانی آئیں گی تو کسی نفس کو ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا۔ او کسبت، یہ کسبت لم کے نیچے داخل ہے، یا اس نفس نے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تو اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ انتظار کرو، بے شک ہم انتظار کریں۔ جہاں بڑی تفصیل ہے، روح المعانی، البحر المحیط، معالم التنزیل، ابن کثیر، در منصور وغیرہ وغیرہ میں بڑا کچھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان نشانیوں سے یہ ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع کرے۔ مسلم کی روایت میں ہے، مسلم شریف، کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع کرے گا اسی دن دابت الارض نکلے گا۔ اگر اس دن پہلے دابت الارض نکلا پھر سورج مغرب سے طلوع کرے گا، اگر پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوا پھر دابت الارض نکلے گا۔ دابت الارض کی تفسیر اپنے مقام پر آئے گی، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، وہ وہاں انشاءاللہ ان حیینا، وہ وہاں ہے۔ یہ نشانیاں ہیں۔ پھر در منصور وغیرہ میں ہے کہ وہ سورج نصف سما تک آئے گا مغرب کی طرف سے، پھر اللہ تعالی حکم دیں گے سورج کو کہ پھر لوٹ اپنی لیٹ نکالے گا، پھر حسب دستور مشرق کی طرف سے طلوع کرے۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع کرے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا، سورج مغرب سے طلوع ہو تو ایمان لائے، ایمان معتبر نہیں۔ پہلے نیکی نہیں کرتا تھا، اب سورج مغرب سے طلوع ہوا اور کسبت فی ایمان یا خیرہ، اس کو بھی نفع نہ دے گا۔ یہ دونوں باتیں نص سے صاف۔ اس کے بعد فتح الباری وغیرہ میں ہے کہ 120 سال کے قریب جہان باقی رہے گا،
تو بعض آیات ربکا سے سورج کا مغرب سے طلوع کرنا، دعوت الارض وغیرہ کرنا۔ اوپر ذکر تھا کہ تم اللہ کے راستے پر چلو اور راستوں پر نہ چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، وہ تمہیں الگ کر دیں گے، بکھیر دیں گے۔ آدھی جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا ان کا ذکر، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعہ، شیعہ بن گئے، گروہ در گروہ بن گئے، لست منہم فی، پہلا فرقہ جس نے دین میں رکھنا ڈالا یہی ہے سبائی پارٹی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں سر اٹھانے کی جرأت لی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے نرم، ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر کے ایک ذہن گندا تیار کر دیا۔ تولا کا عقیدہ اور تبرہ کا عقیدہ۔ تولا یہ کہ اہل بیت سے دوستی کرو، تبرہ کا معنی ان سے بری ہو جاؤ۔ ان سب چیزوں کا موجد عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی ہے، اور یہ رجال کشی اندر پڑی ہوئی ہے۔ شیعہ کی اسماء اور رجال کی کتاب ہے رجال کشی۔ اس رجال کشی میں تصریح موجود ہے کہ یہ یہودی تھا اور اس نے تولا کا عقیدہ بھی بنایا اور تبرہ۔ اس خبیث کی وجہ سے پھر آگے معتزلہ چلے، جہمیہ چلے، کرامیہ چلے اور باطل فرقے۔ گندا حوض یہی ہے جس سے آگے اور چیزیں نہیں۔ ان لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا تو ان میں سے ان کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ ثم ينبئهم، خبر دے گا جو وہ کرتے ہیں۔ وہ خبر کیسے ہوگی؟ جو نیکی لایا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ ایمان، اخلاص اور اتباع کے ساتھ ادنیٰ ترین بدلہ 10 ہے۔ تیسرے پارے میں پڑھ چکے فی سبیل اللہ 700، واللہ یضاعف لمن، جو برائی لایا فلا یجزی الا مثلہ وہم لا، تو کہہ دو بے شک اللہ نے مجھے اسی صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے کہ اس کے متعلق اوپر گزرا تھا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی دینًا قیما ملت ابراہیم۔ یہ دینًا قیما ملت ابراہیم صفت موصوف بن کر کے یہ صراط مستقیم سے بدل یا ان کی صفت، لیکن نہ لفظوں سے بلکہ محل سے۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں بات سمجھنا، صراط مستقیم مجرور ہے الہ کی وجہ سے، الہ صراط، الہ نہ ہوتا تو یہ منصوب ہوتا ہدانی ربی صراطن مستقیما، تو یہ دینن قیمن اس صراط مستقیم کے محل سے بدل ہے، یا صفت ہے محل کی نہ کہ لفظوں کی۔ کیا کہا میں نے؟ دینن قیمن لگا، یہ موصول صفت بھی بدل ہے صراط مستقیم کے محل سے۔ الہ کی وجہ سے وہ مجرور ہے، الہ نہ ہوتا تو اس کا مال کیا تھا؟ منصوب۔ یعنی صفت ہے، صفت کہو، عطف بیان کہو، بدل کہو، ہے تو ایک ہی ہے، تعبیریں مختلف۔ ابراہیم علیہ السلام حنیفہ یہ حال ہے، وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ، تو کہہ دے میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی للہ رب العالمین، کوئی شریک نہیں اس کا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، اسی کا مجھے حکم ہے۔ وانا اول المسلمین، وہی کے نزول کے بعد میں پہلے اپنی گردن رب کے سامنے دکھا۔ اے ظالموں، کہ اللہ کے بغیر اور رب میں چاہوں؟ تم نے ارباب من دون اللہ بنا رکھے، میں اور رب چاہوں؟ وہو رب کل شیء، نہیں کمائے گا کوئی نفس الا علیہا، اسی پر پڑے۔ ولا تزر وازرۃ کا مفہوم یہی سمجھیے،
انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ جلالین تک میں ملے گا۔ اب تو ٹائم نہیں ہوتا تفسیریں دیکھنے کا، کبھی جس دور میں میں نے دیکھی ہے الحمدللہ بڑی دیکھی، اور اتنا مطالعہ شاذ و نادر کسی نے کیا ہو۔ اب تو حافظہ بھی اتنا نہیں رہا، بیماریوں کا شکار ہوں، بوڑھا ہوں، لیکن الحمدللہ غضب کا حافظہ ہے، عبارتوں کی بار سے صفحات کے صفحات یاد ہو، تو انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے۔ ولا تزر نفس وازرۃ، یہ وازرۃ صفت ہے نفس کی، اور آگے اخرى بھی نفس کی صفت ہے۔ ولا تزر نفس وازرۃ وزر نفس اخرى، ولا تزر نفس وازرۃ وزر نفس اخرى، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس دوسرے نفس کے بوجھ کو۔ جلالین استاد بولیے، میں غلطی پر تو نہیں ہوں، پڑھ دیجیے آپ ہی، یہ دیکھیے یہ ولا تزر تحمل نفس وازرۃ وزر نفس اخرى، کوئی نفس کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے، رب کی طرف ہے سب کا لوٹنا، خبر دے گا جو جس چیز میں تم اختلاف کرتے۔ اب آگے نعمت رب کی، وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، بعض کو بعض میں درجوں میں بلند کیا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیموں کی تفسیر میں امتحان کے معنی گزر چکے۔ بے شک رب تیرا سریع العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتابیں اتاری گی تیری طرف، پس نہ ہو تیرے دل میں تنگی اس سے، تاکہ تو ڈرائے اس کے ذریعے اور نصیحت ہے مومنوں کی۔ پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ پیروی کرو اللہ کے ورے اولیاء کارسازوں کی، بہت کم تم نصیحت حاصل کرو۔ اور کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، پس آیا ان پر عذاب ہمارا رات کو، یا وہ قائلون قیلولہ کر رہے تھے، پس نہ تھی پکار ان کی جس وقت آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، مگر یہ کہ انہوں نے کہا انا کنا ظالمین۔ پس البتہ ضرور ہم سوال کریں گے ان سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور البتہ ضرور سوال کریں گے رسولوں سے، پس البتہ ضرور ہم بیان کریں گے ان پر علم کے مطابق، اور ہم غائب تو نہیں ہیں، اور وزن اس دن حق ہے۔ پس وہ شخص کے بھاری ہوگے وزن اس کے، پس وہ لوگ مفلح، اور وہ کہ خفیف ہوگے وزن ان کے، پس وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا بسبب اس کے کہ ہماری آیات پر زیادتی کرتے۔ اور البتہ تاکید کہ ہم نے قدرت دی تمہیں زمین میں، اور بنائی ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاشہ روزیاں، بہت کم تم شکریہ ادا کرو۔ رب تفسیر بیان القرآن ابو سعود تفسیر کبیر وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی آیت کے آخر میں تھا اللہ تعالیٰ سریع العقاب اور غفور الرحیم۔ اب اس کا محل بتلاتے کہ وہ قیامت کا دن ہے، آگے قیامت کا ذکر پہلے رکوع میں آ رہا ہے کہ نیکیاں بدیاں کھلیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس غفران کا موقع اور عذاب کا موقع بنتا۔ نام اس کا سورۃ الاعراف، آج ہی آراف کی تھوڑی سی تحقیق آئے گی انشاءاللہ۔ الف لام میم صاد کے متعلق الف لام میم میں نے 5-6 تفسیریں عرض کی تھی، وہ آپ کو یاد ہو، یہاں ایک میں کرتا ہے۔ الف سے مراد ہے اللہ، لام سے مراد ہے لطیفن، میم سے مراد ہے مالکن، صاد سے مراد ہے الصبور۔ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے،
باقی لطیف مالک صبور، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ کتاب الخبر مبتدا محذوف، ھذا کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے تیری طرف اتاری گئی، تیرے دل میں تنگی نہ ہو، یعنی یہ تنگی کہ یہ کیوں نہیں مانتی۔ سورہ کہف میں آئے گا فلعلک کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث قصص، اور کیوں اتاری انزل کی غرض کیا ہے؟ اس لیے اتاری گئی لتنذر بہ، تاکہ نافرمانوں کو تو ڈرائے، اور ذکر للمؤمنین، ان کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے لیے مقیاس الحرارت اور مقیاس البرود روزانہ محکمہ موسمیات والے اعلان کرتے ہیں، کل گرمی اتنی ہوگی، سردی اتنی ہوگی۔ اگر تمہارے پاس ہوا کو ماپنے کے لیے کوئی آلہ ہے تو رب تعالیٰ کے پاس بھی کوئی ایسا آلہ ہو جس میں اس کو تولا جائے تو کیا عقل کے خلاف۔ یہ ٹائر ہیں، ان میں ہوا بھرتے، کہتے ہیں 1 پونڈ بھر دو، 2 پونڈ بھر دو۔ یہ جن پر آپ سفر کرتے ہیں نا ٹائر، سب گاڑیوں کے، بسوں کے، موٹروں کے، سائیکلوں کے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس آلے کے ساتھ یہ گویا کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو اگر رب تعالیٰ کے پاس ایسا آلہ ہو جس سے اعمال کا وزن ہو، اس کا اندازہ ہو، کوئی اشکال کی بات نہیں۔ یہ خلاصہ ہے معافی فوائد عثمانی۔ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں ہوں گے جو گویا کہ صفات ہیں، آراز ہیں، اس جہان میں جواہر اور اجساد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں آراز، وہاں اجساد ہیں۔ دلیل اس کی مشکات میں آپ نے پڑھی ہوگی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جو ترمذی وغیرہ سے نقل کی ہے۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے لی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف لے کے۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com۔ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے فرمایا اقرا منی امتک السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام، وعلیہ وعلی نبینا الصلوات و تسلیم۔ پھر ان کو یہ کہنا کہ جنت کی زمین بہت اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، عذابات الماء، اور میٹھے پانی والی ہے، قیان خالی، آؤ گے تو اپنے ساتھ باغ لے کے آنا۔ وہ کیا؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے جہاں، وہاں ایک درخت لگ جائے گا، ایک دفعہ الحمدللہ کہو گے درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہو گے درخت لگ جائے گا۔ اور مجمع الزوائد میں روایت ہے، حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقال الحیثمی رجال موثقون، اس کا مفہوم بھی کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ جہاں تم پڑھتے ہو وہاں جنت میں پودے اور درخت لگتا ہے۔ تو اس جہان میں جو چیزیں ہیں از قسم آراز، وہ اس جہان میں از قسم جواہر اور اجسام، ان کے تولنے میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر کسی ضدی کو یہ بات سمجھ نہ آئے، ضدی لوگ بھی دنیا میں بڑے ہوتے ہیں، مار کھا کے مانتے ہیں، پہلے تو مانتے نہیں، ایسے بھی دنیا میں ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ بات کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی ہے فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، تحسیر الباری، فیض الباری وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا، یہ حدیث مستدرک اور ترمذی وغیرہ میں بسند صحیح مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک آدمی تیرا حساب ہوگا، نیکیاں بدیاں تولی تھیں، ایک طرف ہوں گے 99 سجلن، 99 رجسٹر ہوں گے بڑے بڑے، ان پر گناہ ہوں گے، اور ایک طرف بطاقت چھوٹا سا پرچہ ہوگا، اس پرچے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کہے گا پروردگار ما ہذہ البطاقۃ ما ہذہ السجلات، یہ پرچہ کیا اور 99 رجسٹر کیا، تیرا حکم سر آنکھوں پر جو فیصلہ مجھے منظور۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میرے ہاتھ تولی جائیں گے۔ چنانچہ اعلیٰ رؤوس الخلائق، مخلوق کے سامنے جب تولے جائیں گے تو وہ بطاقہ جو پرچہ ہوگا وہ بھاری نکلے گا، رجسٹر 99 ان کا وزن کم، جیسے ہم غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ انہی کتابوں میں تصریح ہے کہ یہ اس آدمی کا قصہ نہیں ہے جو پیدائشی طور پر مسلمان ہو اور کلمہ شہادت بھی پڑھے، اور نہیں تو مردوں کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھے، وہ نہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ نزع کی حالت سے پہلے رب نے ایمان کی توفیق دی، کلمہ شہادت پڑھا، اس کے بعد اس کو کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کی بدیاں تو قاعدے کے مطابق لکھی ہوئی ہیں، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان کا وزن کچھ نہ ہے۔ تو آخر یہ رجسٹر توڑنے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، تو نیکیاں بدیاں سب تو نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، ہماری نعمتیں یاد رکھو، ہم نے زمین میں تمہیں قدرت دی اور تمہارے لیے زمین میں معاش، معیشت ان کی جمع روزیاں بنائیں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکریہ ادا کرتے۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں صورتیں، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو علیہم السلام، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اس کو گارے سے، فرمایا پس اتر جا تو میں ناگ سے، پس کوئی حق نہیں تجھے یہ کہ تکبر کرے تو اس میں، پس نکل بے شک تو من الصاغرین، ذلیلوں میں۔ اس نے کہا مہلت دے مجھے اس دن تک جس دن کھڑے کیے جائیں گے، فرمایا بے شک تو مہلت دیے گیوں میں سے۔ کہا ابلیس نے بس بسب بس کے کہ تو نے مجھے بہتایا، ضرور بیٹھوں گا میں ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، پھر البتہ ضرور آؤں گا میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف، اور نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ اعلیٰ فرمایا رب تعالیٰ نے نکل جا تو منہا، مذموم اور مذمت کیا ہوا، مدحورا، راندہ ہوا، پھٹکارا ہوا، البتہ جس نے پیروی کی تیری ان میں سے تو البتہ ضرور
پر کروں گا میں جہنم کو تم سے اکٹھے اجمعین، اور اے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، پس کھاؤ دونوں جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، پس ہو جاؤ گے ظالمین میں۔ بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے ان دونوں سے، ان کی شرمگاہوں سے۔ اور کہا ابلیس نے، نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، مگر یہ کہ ہو جاؤ گے تم فرشتے یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والوں میں۔ اور قسم اٹھائی اس نے ان دونوں کے سامنے کہ بے شک میں البتہ تم دونوں کے لیے ناصحین میں کیوں خیر خواہ میں۔ بس اتار لایا نیچے ان کو دھوکہ دے کر، پر جب چکھا دونوں نے درخت کو، ظاہر ہوگی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، اور لگ پڑے دونوں یکسفانے جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور پکارا ان کو ان کے رب نے، کیا نہیں میں نے منع کیا تھا تمہیں اس درخت سے، اور نہیں کہا تھا میں نے تمہیں کہ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلا۔ قالا کہا دونوں نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرماؤ تر جاؤ تم، بعض تمہارے پاس کے لیے دشمن، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے اور متاع ہے، فائدہ ہے، ایک وقت ہے۔ فرمایا زمین میں تم زندہ رہو گے، اس میں تم مرو گے، اور اس سے تم نکالیں گے۔ رب اوپر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر تھا کہ زمین میں ہم نے تمہیں قدرت دی، روزیاں بنائی، آگے خود انسان کی خلقت کی نعمت اور آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے کی نعمت، جس آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے بھی سر بسن ہوئے، کتنی بڑی نعمت۔ فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کی، ثم صورنا، مانا یہ کرتے کہ پہلے نطفہ ہوتا، پھر اس کے بعد وہ بوٹی سی بن جاتی، پھر اس کے بعد انسانی شکل رب اس پر پہناتے ہیں، مرد کی یا عورت کی، تو وہ خلقت جو ہے نطفہ لوتھڑا مضغہ وہ پہلے ہے، صورت بعد کو آتی ہے۔ فرمایا فرشتوں کو ہم نے کہا سجدہ کرو، پہلے پارے میں بیان ہو چکا ہے کہ سجدے سے سجدہ ہی مراد، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اللہ تسجدہ، یہ لا یہاں مزیدہ تن ہے، اللہ تسجدہ میں لا، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا، پہلے پارے میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، یہ بھی معمول۔ اس نے کہا جی میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو گارے سے پیدا کیا، آگ میں روشنی ہے، بلندی ہے، اور گارے میں کیچڑ میں کیا ہے، پاؤں کے نیچے روندا جاتا۔ فہبت منہا کی زمین بازے کہتے جنت ہے، جنت سے اترتا۔ دوسرا من السماوات، آسمانوں سے اترتا۔ تیسری تفسیر من جماعت الملائکہ، فرشتوں کی جماعت سے اترتا۔ تجھے کوئی حق نہیں کہ جہان میں رہ کر کے تکبر کرے، نکل انک من الساجدین۔ ابلیس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن کے ان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، مقصد یہ ہے کہ مجھ پر موت نہ آئے، الی یوم یبعثون تک مجھے مہلت۔ رب نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی، یہ مجمل ہے۔ دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آئے گی، وہ یہ کہ الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت المعلوم کا معنی نفخہ اولا تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے مہلت مانگی تھی نفخہ ثانیہ تک، اور مہلت کب تک ملی؟ وہ دوسرے مقام پر آگے آئے گا قرآن۔ آپ دیکھیے ابلیس اپنا کوئی قصور نہیں مانتا، کہتا ہے فبما اغویتنی ما مزیدہ بسبب اس کے کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے اغویتنی، اپنا کوئی قصور نہیں مانتا۔ تو میں
ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے صراط مستقیم، ان کے پاس آؤں گا سامنے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اور اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ایک طرف اس کو یاد نہ رہا، وَمِنْ فَوْقِهِمْ، وہ رب کی رحمت کے لیے رہے گی۔ کہہ تو سکتا تھا نا مِنْ فَوْقِهِمْ بھی، وہ اوپر والا طرف اسے یاد نہ رہا، وہ رب کی رحمت کے لیے رہے گی۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، مذمت کیا ہوا، راندہ ہوا، جس نے بھی پیروی کی تو میں پر کروں گا جہنم کو اجمعین۔ اجمعین کا لفظ یہی یاد رکھیں۔ اجمعین کے دو معنی لغت میں مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ اجمع کا لفظ کل کے معنی میں آتے، کل، وہ معنی جہاں مراد نہیں کہ میں پر کروں گا جہنم کو تم سے سب سے، کیوں نہیں؟ دوسرے مقام پر آئے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ تو اگر کل کے معنی کریں تو مطلب یہ ہے کہ تمام انسان اور تمام جنات تو دوزخ میں چلے گئے، اب جنت میں کون جائے گا؟ من الجنات والناس اجمعین کے لفظ آگے قرآن میں آئے، تو سارے تو وہاں چلے گئے، جنت میں کون گیا؟ کل کے معنی یہاں اکٹھے، ضد متفرق، کل کے معنی میں نہیں، یعنی وہاں اکٹھے ہو کے، دوزخ میں اکٹھے ہو۔ یہ اکٹھے کے معنی شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ یہاں ہے کسی کے پاس؟ واحد عثمانی ہے کسی کے پاس؟ بس لائی جلدی یہ معنی کیے کہ تم سب کو، یہ اکٹھے کے معنی آگے اسی لفظ کے انہوں نے اکٹھے کے معنی کیے۔ اجمعین کے لفظ یا اکٹھے، یہ سورہ ہود میں آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ ہاں سورہ ہود میں آنا چاہیے، 12 یہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جہاں نہ کریں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ البتہ بھر دوں گا دوزخ جنوں اور آدمیوں سے اکٹھے، یا اکٹھے کا معنی ہے، وجہ اس کی میں نے عرض کر دی۔ تو سورہ میں موجود ہے، قاموس میں ہے، مختار و صحاح میں ہے، یہ لغت کی کتاب ہے۔ تو اجمعین کے معنی وہاں اکٹھے ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی کونے میں، کوئی کسی میں، دوزخ میں اکٹھے ہوئے۔ اے آدم ٹھہر، تو تیری بیوی جنت میں، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس درخت کے قریب نہ ہونا، تم ظالمین میں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ جو شرمگاہیں ان کی چھپائی ہوئی ہیں وہ ان کو ظاہر کرے، اور کہنے لگا تمہیں رب نے نہیں منع کی اس درخت سے، مگر یہ کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے۔ وسوسہ کیسے ڈالا، درخت کون سا تھا، آدم علیہ السلام نے کس طرح مغالطہ کھایا، یہ باتیں پہلے میں تفسیر معالم التنزیل وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ، ابلیس نے یہ چکر دیا کہ اس درخت کو تم کھاؤ گے تو تکونا ملکین، فرشتے بن جاؤ۔ نہ کھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرشتے نہ بنو۔ آدم علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ ہو کہ اچھا اگر میں فرشتہ بن گیا تو کیا ہو جاؤں گا، فرشتے وہ ہیں جنہوں نے مجھے سجدہ کیا، فرشتوں نے تو مجھے سجدہ کیا ہے، بن گیا فرشتہ تو کیا ہوگا، لیکن کیونکہ جو مقدر تھا وہ ہونا تھا، دھوکہ دیا اس نے، اتار لایا ان کو، قاسمہما، قسم اٹھائی، قاسم باب مفعول ہے، اور یہ باب مفعول ہے یہاں قسمہ کے معنی میں، یہ نہیں کہ انہوں نے بھی قسم اٹھائی اس میں،
یک طرفی قسم اٹھائی کہ میں تمہارا ناصر، دھوکہ دے کر کے نیچے اتار لایا، وہ وجہ تسمیہ گزر چکی 3-4 ہم نے معالم و تنزیل کے حوالے سے عرض کی۔ درخت کو چکھا، شرمگاہیں ننگی ہوگی، اپنے اوپر پتے جوڑنے لگے، جنت۔ یہاں تفسیروں میں لکھا ہے کوئی درخت پتے دینے پر آمادہ نہ ہوا، بالآخر 3 انجیل نے یہ گویا کہ رواداری کی کہ پتے لے کر کے آگے پیچھے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، کہا نہیں تھا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہیں سے انسان کی شرافت معلوم ہو۔ اگر معاذ اللہ ابلیس کی طرح دلیلیں پیش کرتے تو کہتے تھے میں اعلیٰ تھا، یہ ادنا ہے، میں ناری ہوں، یہ خاکی ہے۔ یہاں آدم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ پروردگار اس خبیث سے پوچھے قسم کیوں تھا، اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، کہہ تو سکتے تھے نا، لیکن انسانی شرف یہاں سے ثابت ہوا بغیر قیل کال کے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، کہ چکر جتنے بھی کاٹے جائیں غلطی تو ہے، فرما اترو باز کے دشمن ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، اس میں کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے اور متاع ہے۔ قال فیہا تحیون، رب تعالیٰ نے فرمایا زمین میں زندہ رہو گے، زمین میں مرو گے، زمین سے نکالے گا۔ ایک وہ زمانہ تھا ہم نے وہ مناظرے دیکھے بھی، حاضر بھی ہوئے کئی۔ قادیانی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا اور اس آیت کو بھی پیش کرتے تھے، کہتے ہیں کہ دیکھو رب تعالیٰ فرماتے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فیہا تحیونا، تم زمین میں زندہ رہو گی۔ تو اب فیہا کو مقدم کر کے حصر کا فائدہ دیا کہ زمین ہی میں زندہ رہو گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمانوں پر کیسے زندہ، زمین سے الگ ہو کر کے کیسے زندہ ہیں؟ تو علماء اپنے اپنے انداز سے جواب دیتے۔ آج سائنس نے بڑا آسان کر دیا، یہ خلا میں جو زندہ ہیں کئی مہینے چاند پر پہنچ کر کے زندہ ہوئے رہے، اب زہرہ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، یہ کیسے زندہ ہے؟ اگر تمہارے ان مصنوعی آلات کے ذریعے کوئی زمین سے الگ رہ کر کے زندہ رہ سکتا ہے تو خدا قادر مطلق کی قدرت سے کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ پھر تو تم کہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ کیوں زندہ ہیں جو خلا میں ہیں، جو فضا میں ہیں، جو اوپر ہیں؟ آپ تو بڑے آسان ہو گئے جناب۔ اے بنی آدم، ہم نے تاکید سے نازل کیا تم پر لباس، چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشہ اور زیبائش کا زینت کا ذریعہ، اور تقوی کا لباس وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اے بنی آدم لا یفتننکم، نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان، جیسے اس نے نکالا تمہارے ابوین کو جنت سے، نکالا اس نے ان دونوں سے لباس ان کا تاکہ دکھائے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں۔ بے شک وہ شیطان دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا قبیل، اس کی برادری، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے بنائے شیطان دوست ان کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کرتے ہیں بے حیائی کہتے ہیں پایا ہم نے اس پر اپنے آبا کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو کہہ دے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، کیا کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر وہ چیز جو تم نہیں جانتے؟ تو کہہ دے حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، اور قائم کرو تم اپنے چہرے ہر مسجد کے پاس، ہر نماز کے وقت، اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین۔
جیسے اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تعودون لوٹو، ایک گروہ کو رب نے ہدایت دی، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، ان پر گمراہی لازم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کے بڑے، اور خیال یہ کرتے کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے بنی آدم، لو اپنی زینت ہر مسجد کے پاس، اور کھاؤ اور پیو اور نہ اسراف کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کہ جنت میں آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس چھین لیا گیا، انہوں نے درختوں کے پتے آگے پیچھے کر کے اپنا تصور، ایک طرف تو یہ دیکھو کہ وہ تصور کا یوں اہتمام کرتے ہیں، اور آگے مشرکین کی ایک کبھی خصلت، یہ جب طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا تو قریش کے جو لوگ تھے وہ تو کپڑے پہن کے کرتے تھے، جو قریشی نہ تھے اگر قریشی ان کو کپڑے دیتے تو فبہا، ورنہ بالکل ننگ درنگ طواف۔ اور اس کے لیے حکمتیں کئی بیان ہیں۔ کبھی کہتے تھے جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو ہمارے اوپر لباس تھا، تو ہم اسی طرح رب کے سامنے پیش ہوتے جیسے اس نے پیدا کیا۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ اس لباس میں ہم نے گناہ کیے ہیں تو لہذا اس میں ہم نہیں رب کی عبادت کریں۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ لباس بھی دنیا کی ایک چیز ہے تو ہم دنیا دار ہو کر کے کیوں اللہ کے گھر کا طواف کریں، بالکل الگ تھلگ ہو کر کے کریں۔ اور ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ دوبر دنیا کی شے نہیں، ذکر فرض نہیں، اس کو بھی تو کاٹ کر کے کرو نا۔ خیر حکمت ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ترجیح کی کہ ایسا نہ کرو۔ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، انزلنا کے کیا معنی ہیں؟ خلقنا پیدا کیا ہم نے، علا بمعنی لام کی ہے، قد خلقنا لکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، زینت کا ذریعہ۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ انزلنا کو حقیقت پر حمل، خلقنا کے معنی نہ ہو، جبکہ انزلہ بمعنی خلقہ کے لغت کی کتابوں میں موجود ہیں اور مفسرین نے کیے۔ انزلنا کا یہ معنی ہم نے اوپر سے بارش نازل کی، اس سے کپاس پیدا ہوئی، اس کپاس سے روئی نکلی، تمہارا لباس بنا، اوپر سے بارش برسائی، پودے پیدا ہوئے، بھیڑوں نے کھائے، اونٹوں نے کھائے، پشم نکلی، اون نکلی، تو گویا یوں سمجھو کہ لباس کا منبع اوپر سے اترا۔ وقیلا، یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے تم پر لباس کا حکم نازل کیا۔ فرمایا ایک تو یہ لباس ہے ظاہری، اور ایک لباس و تقویٰ ہے، تقویٰ کا لباس، وہ تو بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ڈالنا نہیں۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ابوین کو جنت سے نکالا تھا۔ ینزع عنہما، شیطان نے چھینا ان سے لباس ان کا۔ یہ ینزع کی نسبت ابلیس کی طرف سبب بننے کے لحاظ سے، چھینا اس نے تو نہیں، تو رب نے نکالا، لیکن سبب ہوگا تاکہ دکھا دے ان کو ان کی شرمگاہ۔ بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہ اور اس کی برادری، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یہاں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ جنات کسی کو کسی وقت نظر نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے انہو اے شیطان یراکم ہوا و قبیلہ، اے جیلہ، اس کی برادری، اس کا خاندان تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی وقت بھی کوئی جن کوئی شیطان کسی انسان کو نظر نہیں آ سکتا. ہمارے ہاں مختصر جواب وہ ہے جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی نے فوائد عثمانیہ میں وہ فرماتے یہ قضیہ مطلقہ ہے, قضیہ دائمہ نہیں. قضیہ مطلقہ ہے, قضیہ مختصر. آپ علماء ہیں, سب پڑھے. اسی لیے ہم نے یہ یہاں قید رکھی ہے کہ کافی سے اوپر والے حضرات ہوں. ہاں امید ہے کہ ایسے ہی ہوں گے, الا یہ کہ کسی نے داؤ لگایا ہو تو وہ عالم و بدعہ. وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں علمی آتی ہیں تو وہ جب وہ کتابیں نہ پڑھی ہوں تو وہ کیا سمجھے گا, ترکیبیں کیا سمجھے گا, قضیہ مطلقہ کیا سمجھے گا, قضیہ دائمہ کیا سمجھے گا. اچھا, تو اس لیے یہ قید ہے. آگے فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ان کے جو ایمان لیا. برائی کرتے ہیں یعنی مثلا ننگے ہو کر کے طواف کرتے ہیں, کہتے ہیں جی وجدنا علی آبانا, ہمارے ابا جی ایسا کرتے تھے, دادا جی ایسا کرتے تھے. اور اللہ نے حکم دیا, کیوں؟ ہمارے آبا و اجداد بڑے نیک تھے, بڑے پرہیزگار تھے. ان کا فعل اس بات کی دلیل ہے کہ رب کا جواز ان کے پاس ہو. تو کہہ دے رب تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہتے جو تم نہیں جانتے. کہہ دے ہمارا ربی بالقسط, اللہ نے انصاف کا حکم. اور اقیموا وجوہکم, اور قائم کرو اپنے چہرے عند کل مسجد. کہتے مسجد سے مراد ہے عند کل صلاۃ, کیونکہ صلاۃ میں سجدہ بھی ہوتا ہے تو مسجد سے یہ مصدر مراد ہے. ہر سجدے کے وقت, ہر نماز کے وقت اپنے چہرے قائم رکھو اور اللہ کو پکارو خالص کر کے دین اسی کے. جیسے ابتدان تمہیں پیدا کیا لوٹو. فریقن ہدا, یہ آگے ہدا فریقن و فریقن حق علیہم الغلبہ. کیوں؟ شیطانوں کو دوست بنایا اور خیال کرتے کہ وہ مفت. جہاں اوپر اقیموا الصلاۃ میں ایک معانی کا یا بالفاظ دیگر نحو کا اشکال ہے. وہ یہ ہے کہ قسط جو ہے یہ تو اسم ہے, وَأَقِیمُوا یہ فعل ہے, امر ہے. تو عطف میں بھی تناسب ہونا چاہیے, مناسبت ہونی چاہیے. تو یہ اقیموا کا عطف قسط پر کیسے ہوا؟ تو انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا کہ قسط کا جو معنی ہے لفظ نہ قسط کے معنی پر عطف ہے. وہ اصل میں یوں ہے, قل امر ربی بالقسط اقسطوا, انصاف کرو, واقیموا وجوہکم. تو قسط کے لفظ پر نہ بلکہ قسط کے معنی. اے بنی آدم لو زینت اپنی ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور اسراف میں. یہاں ایک اور بات چلتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لباس میں نماز پڑھنی چاہیے جس لباس میں آدمی بازار میں جائے تو کچھ عیب نہ محسوس, بارات میں جائے, اچھی مجلس میں جائے تو اس میں اس کو کچھ کراہت محسوس. اسی لیے یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں پڑی رہتی ہیں نا, تو ان ٹوپیوں میں نماز پڑھنے کو فقہا مکروہ ہے. یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں ہوتی ہیں نا تیلیوں کی, کیوں؟ یہ ٹوپی پہن کے آپ بازار میں نہیں جائیں گے بے خطا, کسی بارات میں شریک نہیں ہوں گے. تو اللہ کے پاس بھی خضوع زینتکم کل. ہاں اس میں مفتی رشید احمد صاحب نے ذرا غلو سے کام دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تحریمی ہے ان ٹوپیوں میں نماز پڑھنا. اور ہماری تحقیق یہ ہے کہ مکروہ تحریمی نہیں,
مکروہ تنزیہ، بجائے ننگے سر کے نماز پڑھنے کی علم پڑھ لینا بہتر۔ تو کراہت تنزیہ ہماری تحقیق میں، ان کی تحقیق مفتی رشید احمد صاحب کی یہ احسن الفتاوی والے، وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ تو ایسے لباس میں نماز پڑھیں کہ جس لباس میں آپ کسی اچھی مجلس میں جا سکیں، اور یہ آیت اس کی تائید کرتی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والا۔ دیکھیے تو اسراف ہوتا ہے حد سے زیادہ۔ آپ کی خوشی کے لیے میں ایک تفسیر اور عرض کرتا ہوں، روح المعانی وغیرہ میں یہاں ہے کہ کم کھانا بھی اسراف ہے، کم کھانا بھی اسراف ہے، ایسا کام جس سے صحت برقرار نہ رہے۔ آلوسی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کی خوشی کے لیے یہ تفسیر عرض کرتا، سمجھ آئی۔ وہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کی بھی کوئی کرامت ہے؟ میں نے کہا جی میں تو گناہگار ہوں، کرامت تو ولیوں کی ہوتی ہے، لیکن ایک کرامت میری بھی ہے، اور امید ہے کہ وہ آپ بھی اس میں شریک ہیں۔ ہم نے طبقات و شافیت الکبریٰ وغیرہ میں پڑھا ہے کہ کرامت کی 24 قسمیں، طبقات و شافیت الکبریٰ 24 قسمیں ہیں کرامت کی۔ ایک کرامت یہ ہے کہ ولی کھانا زیادہ کھاتا، ہاں یہ ہمیں حاصل ہے۔ تو تھوڑا کھانا بھی یہ اسراف میں شامل ہے۔ کیوں؟ صحت بدنی نہ ہو تو اس میں تفریط آئی جو رب نے حکم، یہ آلوسی رحم اللہ تعالیٰ یہ مانا، بے شک وہ نہیں پسند کرتا مسرفین۔ کہہ دے کس نے حرام کی؟ اللہ تعالیٰ کی زینت وہ جو اپنے بندوں کے لیے اس نے نکالی، پاکیزہ رزق، تو کہہ دے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں ذرا حالے کے خالص ہوں گے ان کے لیے قیامت کے دن۔ ایسی ہم تفصیل سے بیان کرتے آیات اس قوم کے لیے جو جانتی، تو کہہ دے پختہ بات حرام کیا میرے رب نے بے حیائیوں کو، جو ظاہر ہے ان سے اور جو مخفی، اور گناہ کو اور زیادتی کو ناحق، اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ کہوں اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتی۔ اور ہر امت کے لیے ایک میعاد ہے، اور جس وقت آئے گی میعاد لا یستاخرون، نہیں وہ مؤخر ہوں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ آگے ہو سکتے۔ اے بنی آدم، اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، بیان کریں گے تم پر میری آیتیں، پر جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی، پس بھی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کرتے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور تکبر کیا ان آیات سے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پر کون زیادہ ظالم اس سے جس نے افترا باندھ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا یا تکذیب کی اس کی آیات کی۔ وہ لوگ ان کو پہنچے گئے حساب کا کتاب سے، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے جان نکالنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے ورے؟ کہتے ہیں ذلوا عنا، ہم سے غائب۔ اور گواہی دیں گے وہ اپنے نفوس پر کہ بے شک تھے وہ کہاں۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تاخیر سے گزر چکی تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں کی آگ میں۔ جب کبھی بھی داخل ہوگی کوئی امت، لعنت بھیجے گی اپنی دوسری ساتھن پر، بہن پر، حتیٰ کہ جب جمع ہوں گے اس میں سب کہیں گے پچھلے پہلوں کے بارے میں، اے رب ہمارے یہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا، بس دے ان کو عذاب دگنا آگ تھا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور کہیں گے پہلے پچھلوں کے لیے کہ پس نہ ہوئی تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، پر چکھو عذاب کو بسبب اس کے جو تم کماتے تھے۔ رب ابھی آپ نے کھانے پینے میں اسراف کا ذکر سنا، اور مشرکین نے کپڑے اتار کر کے طواف کیا، اس کا سنا۔
رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھ کس نے اللہ کی زینت حرام کی جو بندوں کے لیے نکالی. یہ جائز درجے میں جو لباس ہے اللہ کی زینت ہے, اللہ کی نعمت ہے. کس نے حرام کی؟ پاکیزہ رزق جو وہ کس نے حرام کی؟ یہ اصل میں تو مومنوں کے لیے دنیا کی زندگی میں, اور یہ خالص ہوں گے قیامت کے دن کے. دنیا میں اصل مومنوں کے لیے ہیں, بالطبع کافروں کو بھی دیں, اور قیامت کے دن تو یہ خالص ہی مومنوں کو نہیں. اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں علم والوں کو. تو کہہ دیں یہ چیزیں حرام نہیں کہ تم کھانے پینے سے گریز کرو, یا یہ کہ لباس نہ پہنو, یا حج کے دنوں میں گوشت نہ کھاؤ, انڈے نہ کھاؤ, دودھ نہ پیو, گھی نہ پیو, جیسے بعض نے حرام کر رکھا تھا. یہ حرام نہیں. انما حرم ربی الفواحش, جو ظاہر ہے وہ جو باطن ہے. گناہ جو رب کا حق. بغی کا معنی کسی عبد کے حق پر زیادتی کرنا. حق اللہ بھی توڑنا حرام, حق العبد نہ حق مت توڑو. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جن کی دلیل کھولنی, اور یہ کہ ایسی چیزیں رب کے ذمہ لگاؤ جو تم نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کے لیے میعاد ہے. جب آئے گی میعاد تو نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یہاں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ یہ اذا شرط جب آ جائے گی ان کی میعاد, آنے کے بعد موخر تو نہیں ہوتی. آنے کے بعد لا یستقدمون, تقدم کا کیا معنی؟ آنے کے بعد پھر تقدم کا کیا معنی؟ تو اس کے دو جواب تفسیروں میں آپ کو ملے. ایک یہ کہ ولا یستقدمون کا عطف پہلے پر نہیں ہے, یہ جملہ مستانف ہے. جملہ مستانف ہے. دوسرا یہ کہ اس کو اذا جاء کے نیچے داخل نہ کرو, اس پر عطف کرو کہ جب میعاد آتی ہے تو اس سلسلے میں وہ پیچھے نہ ہوں گے ایک گھڑی, اور آگے تو ہوتے ہی. تو اس اذا جا کے نیچے مت داخل کرو بلکہ اس پر عطف کرو. اور دوسرا یہ جملہ مستانف ہے, پہلے پر عطف ہے ہی. آگے بات کو ذرا توجہ سے سنیں. قادیانیوں نے اجراء نبوت کے لیے جو دلائل پیش کیے بذام خود, ان میں ایک دلیل یہ بھی, اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابر. ہر مقام پر ان حضرات نے امت کی صحیح رہنمائی. ختم نبوت فی القرآن, ختم نبوت فی الحدیث, ختم نبوت فی الآثار, الگ الگ کتابیں لکھ کر کے اس مسئلے پر روشنی. اب قادیانیوں کا استدلال سمجھیں, پھر میں مختصر جواب عرض کرتا ہوں, اس کو سمجھیں. قادیانی کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت قیامت تک جاری. رب تعالیٰ فرماتے اے بنی آدم, اما اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے, بیان کریں گے تم پر آیتیں میری, جس نے تقوی اختیار کیا, اصلاح کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی, تکبر کیا آیات سے, اصحاب النار هم فیہا. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر آتے رہیں گے. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں, اللہ تعالی نے بنی آدم میں پیغمبر بھیجے. آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں, بھیجتا رہا, ارسال فرماتا رہا, پیغمبر آتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے,
تو اللہ تعالی نے ان کی زبانی یہ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اپنے بعد صرف ایک ہی رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، اس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک رسول نے آنا تھا۔ جب وہ تشریف لائے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اب آپ کے بعد سلسلہ نبوت کا ختم ہے۔ یہ پہلے کی بات ہے کہ جب سے نسل انسانی چلی ان کو رب نے کہا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئیں، آتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کہا صرف ایک نبی آئے گا، جب وہ آئے تو خاتم النبیین کلام، باقی بات اپنے مقام۔ بس کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور کذب آیا۔ یاد ہوگا ہم نے 2 تفسیریں اس کی پہلے نقل کر دی ہیں، وہ یہاں دونوں مقصود ان کو ان کا ایسا پہنچے گا کتاب کا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس آتے ہیں ہمارے فرشتے یتوفونہم جان نکالنے کے لیے۔ یہ تیسری دلیل آ گئی ان لوگوں کی کہ جو کہتے ہیں کہ جان نکالنے والے فرشتے متعدد ہیں، ملک الموت ان کے انچارج، تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ذلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اب بات سمجھنا، معتزلہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو قبر میں عذاب ہو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ قبر میں ایک زندہ کو مردے کے ساتھ لٹا دے، ہے زندہ، تم کہتے ہو فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے من ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا۔